إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اے فرشتے آگے پہلی چیز اللہ نے فرمایا سنازل کی تھی اس قدر والی رات کو فرمایا رات قدر والی ہے کنی قدر والی ہے ہزار مہینیاں تو بہتر ہے. پھر پروردگار نے فرمایا اس رات کو اللہ نے میرے فرشتے نازل ہوں گے. اللہ فرمایا فرشتے نازل ہوں گے انہاں فرشتیاں کے اندر روح الامین بھی نازل ہوں گے انہاں کے آمد مسلم مقاصد جو ایک مقصد میں عرض کیتا کہ بنیاں نے آنسو ہندے نے بنیاں کا رونا بندے نے بنیاں کی زیارت کر دے نے اللہ اپنے بنیاں دے ناز کر رہا ہے. رمضان المبارک دیاں تمام رحمتاں اس وقت پورے زور و شور سے نازل ہو رہی ہیں اور آخری عشرہ ایسی عظمت والا ہے. نزول قرآن اس آخری عشرے کے اندر ہے اور اعتکاف اس آخری عشرے کے اندر اور وہ رات جو 1000 مہینیاں تو افضل ہے وہ رات بھی اس عشرے کے اندر ہے. تو امام الانبیاء غلاموں جہنم تو آزادی دا عشرہ ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل تے کرم دے نال مسلمان گناہگاراں جہنم تو مسلسل آزادی عطا فرما رہے ہیں. کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے اللہ رب العزت کو جہنم تو آزادی طلب کرے نے اللہ انہیں آزاد فرما رہا ہے. اور کتنے بدبخت نے وہ لوگ جو اس عشرے کے اندر بھی اپنے کریم پروردگار کو دور نے اور مغفرت طلب نہیں کر رہے جہنم تو آزادی طلب نہیں کر رہے. مالک کریم انہوں نے ہدایت کلی عطا فرمائے. حاضرین محترم تواڈے سامنے مشہور زمانہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انا بے شک انزلنا نازل کیا فی لیلۃ القدر فرمایا قدر والی رات. کی مطلب قرآن نازل کیتا ہے پروردگار نے قدر والی رات اور جس رات میں قرآن نازل ہویا رب العالمین نے اس رات میں قدر والی بنا دیتا. اور جیڑا مسلمان اس قرآن کی تلاوت کرے رب العالمین اس مسلمان کو نہ قدر والا بناوے. تو امام الانبیاء غلاموں جس محبوب کے ذریعے قرآن نازل ہویا اس محبوب دی رب العالمین نے کتنیاں بشانہ ورا بنائیاں. جس رات میں فقیت مل رہی ہے جس رات میں قدر مل رہی ہے اس قرآن کے صدقے اور جڑے رات میں قیام کر کے اس رب کا قرآن سمجھیں رب انہوں نے کتنا کو اجر عطا فرماوے گا. اس واسطے اس قرآن کے نال جڑے رہنا اس قرآن سماعت کر دیا رہنا پڑھ دیا رہنا اس قرآن کی تفسیر ترجمے تے غور و فکر کر دیا رہنا مومن دے واسطے مومن کی ایک صفت بھی ہے تے مومن دے واسطے نجات بھی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا بے شک اساں نازل کیتا قدر والی رات
لیلۃ القدر اور اس رات کی قدر کنی ہے؟ فرمایا اس رات کی قدر 1000 مہینیاں تو بہتر ہے، 1000 مہینیاں تو بہتر ہے، 1000 مہینیاں دے برابر نہیں فرمایا، فرمایا 1000 مہینیاں تو بہتر ہے۔ تو امام الانبیاء نے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوماں دے وچوں ایک شخص حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا تذکرہ فرما رہے سن کہ رب العالمین نے انہوں ایک طویل زندگی عطا فرمائی اور اس زندگی کے اندر انہوں نے معمول حیات کی سی، سارا دن روزے دی حالت کے اندر بھی رہتے سن اور تلوار پکڑ کے کافروں کے نال جہاد بھی کرتے سن، اور جدوں رات آ جاتی اسی رات میں قیام بھی کرتے سن۔ جدوں اللہ رب العزت نے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں میں تذکرہ فرمایا اور شخص تھا تو صحابہ نے تذکرہ سنیا تو صحابہ کی زبان دے وچ جملے جاری ہو گئے کہ سنیا ساڈی تے انی طویل عمر ہی نہیں، ساڈی انی زندگی نہیں، ویسی انی چوڑی لمبی عبادت کر سکیے، روزے بھی رکھیے، پھر دیہڑی جہاد بھی کریے، راتوں کو قیام بھی کریے، انی تے لمبی زندگی نہیں تسی فرما رہے ہو، بہت طویل زندگی سی۔ تو جدوں ایک گل صحابہ نے کی تھی تو تھوڑا جا پریشانی کا اظہار فرمایا، کائنات دے رب دے حبیب پریشان ہو گئے، میرے یار پریشان نے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جا رہا یار پریشان ہوئے، یار پریشان ہوئے نے، جا کے دلاسا دے، تسلی دے، پر گھبرانا نہیں۔ وہ اتنی طویل عبادت کی تھی، اتنی طویل عمر پائی سے اتنا رتبہ پایا تھا، اسا تو اٹھے دے مہربانی کرنی ہے، اسا تو آنے ایک ایسی رات عطا کرا دے، ایک رات 1000 مہینیاں تو افضل ہوئے گی، ایک رات عطا کریں گے اور رات 1000 مہینیاں تو افضل ہوئے گی۔ تو چونکہ میں عرض کی تھا تیسرے شعر دے اندر تشریف فرماوا اللہ رب العزت فضل دے کرم دے نال کوئی بندہ، یہ مثال بزرگان دین نے بیان کی تھی، کوئی بندہ سفر کرتا ہے خانے کعبے دے واسطے، تو جدوں بندہ سفر کردیاں پہنچ جانا مکہ شہر دے اندر، اوہی ایک کفیت ہوندی ہے، وہی بندہ جان رہا ہے جنہیں وہ کفیت حاصل کیتی ہوئے، اس میں پورے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے کہ میں اس وقت اللہ رب العزت دے گھر والے شہر کے اندر موجود ہے، خانے کعبے دے اندر۔ تو امام الانبیاء دی غلاموں جس وقت وہ شہر دے وچ ہو کے ودیاں مسجد حرام شریف کے اندر تشریف لائے جاتا ہے، پھر وہ جڑی شہر والی کیفیت سی اس تو ذرا لذیذ اگلی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں رب العالمین دے اس گھر کے اندر موجود ہاں جس گھر کا تذکرہ کائنات رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں اور مسجد حرام دے شہن تو چلدیاں ان رب دے موقع دے توفیق آ جائے عظیم جگہ دے اندر، اور تسی سوچو دے بھائی وہ عظیم جگہ کیڑی ہے؟ خانے کعبے ذرا تساں فوٹواں دے جنہ ویکھیا جے اوتھے تشریف لے گئے انہاں ویکھیا ایک چھوٹی نا ایڈی کد بڑی ہے، وہ خانے کعبے دے نال بالکل توں پاسے چھوٹے دروازے نے، اس جگہ نو عظیم آکھیا جاندا ہے۔ وہ کسے دور کے اندر خانے کعبے دا ایک اپنا حصہ سی چھتی ہوئی سی، اس کے اندر کہ اللہ دی حکمت مجور سی کہ وہ جدو خانہ کعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور کے اندر دوبارہ تعمیر ہویا نا، تو پھر ایک حکمت دیتا ہے کہ جگہ تھوڑی سی چھوڑی گئی، کی مطلب ہر بندے رواز روگ نہیں ہونا خانے کعبے کے اندر داخل ہو جائے، ہر بندے دی جناب اتنی کیپیسٹی نہیں ہونی۔ پھر رب العالمین نے حبیب نے حکمت دا اظہار فرمایا چھوڑ دیو جگہ بار جگہ وہ خانے کعبے دی آلوی جیڑا بندہ اوتھے کھلو کے نفل پڑھے گا گویا انہیں خانے کعبے دے اندر پڑھے رہے۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں جیڑی ہونو اس بندے عظیم کے اندر کھڑے ہو کے کبھیت لذت حاصل کی دی ہے
نا وہ شہر بڑھدیاں وہ لذت نہیں سی مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئے پھر لذت بدی ہونا دین کے اندر داخل ہے وہ لذت نہیں تو امام الانبیاء غلاموں سے لذت تاثیر بہت زیادہ بڑھ گئی رب العالمین نے سانت رہے عشر عطا کی دے اللہ کی رحمت نزول جو رمضان کا چاند چڑھیا اس سے بڑی وسنیاں شروع ہو گئی ہیں دوسرا عشرہ جناب گزر گیا اور تیسرا عشرہ شروع ہویا ہے کہ انہیں سمجھے وہ بارش پہلے روزے تو ہونی شروع ہوئی ہے پر جدوں دا تیسرا عشرہ چڑھیا ہے موسلادھار بارش ہو رہی ہے اللہ گناہگاراں نے گناہ معاف کر رہا ہے گناہگار گناہ کی معافی طلب کر رہے ہیں جو کریم مہربانی فرما رہا ہے ان کی تمام تر رحمتاں جناب کا نزول ہو رہا ہے اپنے بندیاں نے خاص فضل دے کرم فرما رہا ہے اللہ سانو نہ لوگاں شامل فرمائے جو رب کا فضل طلب کر رہے ہیں وہ امام الانبیاء دی غلاموں پروردگار نے نہ حکم فرمائے اِنَّا انزلناہ فِی لیلۃ القدر وما أدراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من ألف الشهر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع کائنات رب نیلام فرمایا بے شک اصل نادل فرمایا اس قدر والی نادل اس قدر والی نادل قرآن نزول فرمایا کائنات رب نے رات پہ ڈرے ہزار مہینے دو پھر جنہ بندہ اس رات اندر عبادت کر لے اللہ کو حلال مہینے تو جناب سکاتا فرماتا پیدا آو امام الانبیاء غلاموں اس دنیا کے اندر ایک مثال ایک بازار کے اندر کسے جناب کلاب خوص والے نے کسے شوز والے نے کسے شاہ والے نے انہیں جناب سیل لگائی سیل لگا کے انہیں آگے ہے فلان چیز جناب قیمت ہو دی آوے اس وقت میں جناب 5% سنو انہیں جناب بجت دے رہا سیل لائی کسے 10% اپنی اپنی استطاعت دے جناب سیل لائیا کائنات پروردگار نے مخلوق نو پیدا فرمایا انسان نسیان کی بنیاد مانا ہونا بھول جانے والا خطا کار جب انسان خطا کار بھولن والا ہے رب العالمین پیغ جدا فرمائے پروردگارہ کی پیغ دے فرمایا کہ ربنا والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما رات و قیام کر دینے رکوع کر دینے سجود کر دینے انہوں نے واسطے ایران میرے کے تیرے قریب لگ پالے آقا نے فرمایا کہ تو جناب تحجد وقت ہونا پچھلی رات ہو رہی ہے اللہ دی رحمت پکار دیے کائنات والو آؤ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں بخشش عطا فرما دیا کوئی رزق دا طالب ہوئے میں رزق عطا فرما دیا کوئی اولاد دا طالب ہوئے میں اولاد عطا کر دیا اے رب کی ذات نے ایک بینک دے عطا فرمایا ہر رات عطا فرمایا دوسرا جمعے والی رات جناب رحمت دی رات اللہ بخشش فرماتا ہے ایک اور بینک پروردگار نے عطا کیتا وہ بینک جمعے کا دن ہے دو جمعے کے درمیان دو خطبے کے درمیان وقفہ ہے وہ وقفہ بڑا برکت والا ہے یا اس کے اندر اختلاف ہے کوئی ایک گھڑی ہوگی ہے اس وقت انسان اللہ کو جو بندے اللہ کا فرماتا ہے ایک پیک جاتا فرمایا لیکن انہا وقت تھوڑا ہے وقت تھوڑا ہے رات کا ٹائم ہے میرے تیرے ورگا بندہ اٹھ نہیں سکتا جو جناب اے سستی دا مارے آئے غفلت دا مارے آئے رات اٹھ نہیں سکتا اٹھ کے اس رات کو طلب نہیں کر سکتا اللہ کی رحمت بالکل پکار دی اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں لیکن قریب پروردگار نے اور مزید جناب اضافہ فرمایا 15 شبان دی رات عطا کی تھی ساری رات جو کوئی طلب کرے گا اللہ معافی عطا فرماتا ہے پر حق بندی نہیں رکھی گی اس رات کے اندر دنیا رات صبح بضافی ہے کائنات رب نے پھر اس امت
دے واسطے حبیب دی امت دے واسطے عذاب فرمایا اساں ایک تانوں ایسی رات عطا فرمائے اس رات دی فضیلت کی ہے فرمایا اس رات دی فضیلت دے اساں ہزار مہینے کو بہتر ثواب عطا کریں گے ہن سوال پیدا ہویا کیڑا بندہ شمار کیتا جاوے گا اس رات دے اندر کہ کتنی عبادت کرے گا اس رات دے اندر انہیں عبادت کیتی ہے شمار ہو جاوے گا بزرگان دین نے لکھیا ہے اور شاہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں اندر لکھیا ہے دیگر بزرگان دین مفسرین نے لکھیا ہے کہ جنہیں رب العالمین نے جناب وہ والے لوگاں رب نے قسم فرمایا میرے کریم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر کثرت نال میرے تے درود پڑھے گا پھر قیامت میں میرے قریب ہوے گا جڑا کثرت نال درود پڑھے گا پھر قیامت میں میرے قریب ہوے گا سونیا سمجھ نہیں آ رہی کثرت کینوں آکھاں گے ایک بزرگان دین نے نچوڑ کڈیا فرمایا کثرت کی ہے او 313 لوگ ہیں اللہ نے فرمایا میرے حبیب اساں جناب 313 لوگ کثرت بنایا ہے او تے کافر نے انہاں نوں اساں قلیل کیتا ہے تھوڑا کیتا ہے کی مطلب اللہ فرما رہا 313 نے او کثرت نے میرے نبی نے فرمایا جڑا کثرت نال درود پڑھے گا پھر قیامت میں میرے قریب ہوے گا ایک کثرت کی بزرگان دین نے فرمایا جڑا بندہ دن کے اندر 313 مرتبہ درود پڑھ لے گویا کہ انہیں کثرت نال درود پڑھیا ہے انہیں کثرت نال درود پڑھیا حضور دا قرب آوے گا امام الانبیاء دی غلامو آؤ پادیاں دی اس رات کو کنی کو کوئی عبادت کرے پھر اس عبادت جناب رات کا حقدار بن جاوے گا بزرگان دین نے لکھیا ہے جڑا بندہ جناب عشاء کی نماز پڑھ لے عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو گیا فارغ ہون کے بعد انہیں صرف 2 نفل ادا کیتے نے خلوص نیت نال کیتے نے اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے کیتے نے مخلص ہو کے 2 نفل انہیں پڑھے نے اللہ دی ذات ہے پوری رات کی عبادت وہ ثواب عطا فرمایا پوری رات دا اس مجھا سواب مل گیا ہے امام الانبیاء دے غلام اللہ دی رحمت دے سارے دروازے پھر لیلۃ القدر دی رات دے بارے گل کیتی جاوے میرے کریم دی زوجہ امہات المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے کہ رمضان دا آخری عشرہ ہونا سی اللہ کے رسول نہ سون دے سڑنا آپ سون دے فرمانے سنو تو جو کثرت نال عبادت کرو اور پھر نافل خصوص تا کراتا 21 دی رات جناب لیلۃ القدر دی رات 27 دی رات لیلۃ القدر دی رات 3 دی رات لیلۃ القدر دی 5 دی رات لیلۃ القدر 27 دی لیلۃ القدر 29 دی لیلۃ القدر کثرت نال تا کراتا جنت تلاش کرو اور انداز کی ہوئے پروردگار دی بارگاہ میں عرض کر دیو اے رات نو جا کے رو کیا کو پروردگار کرم کر یا الہی کرم کر اے دعائیں شامل محبت نال دعا کرو جناب رات نو جناب اے تاکنا ہوئے بندہ مسلمان ہوئے حضور دا یمدی ہوئے آخری اشرا ملے آئے ہوئے رب دی بارگاہ دے اندر جھک کے دعا پہ کرتا ہوئے کرم کر یا الہی کرم کر محبت اللہ کو کرم کو ایک دعائے خالی شیر نہیں اللہ کو کرم کو کرم کر یا الہی کرم کر یا الہی
جہاں میں برم یا الہی رہے دو جہاں میں برم یا الہی رہے دو جہاں میں برم یا الہی رہے دو جہاں میں برم یا امام الانبیاء غلاموں کتنا بدبخت انسان ہوئے جنہیں سامنے جناب زندگی کے اندر سامنے کی ڈوری چل رہی ہے اللہ دیا ساریاں رحمت نزول ہو رہی ہے پھر بھی نماز دور ہوئے کتنا بدبخت انسان ماہ رمضان کا مہینہ ہوئے پھر بھی روزہ نہ رکھے کتنا بدبخت لوگ نے میرے رمضان کا مہینہ ہوئے اس قرآن کی زیارت نہ کر سکر تلاوت نہ کر سکر آوس پروردگار کی بارگاہ کے اندر ساری اپنے گناہوں سامنے رکھ کے ساری نافرمانیاں سامنے رکھ کے اس پروردگار کی بارگاہ کے اندر اخلاص سے بڑا گئی ہے کہ پروردگار یہ ساری غلطی ہے میرے اس نام کی قدر نہیں کی تھی اللہ جس طرح حق یا سوستی میں زبانی نہ کی تھی پھر بھی تو قریب میں دعا فرمانے لا تقنطوا من رحمت اللہ تیرا وعدہ ہے تیرا فرمان ہے کہ سونیا میرا بنیا نو اطلاع دے دے وہ سونیا میرا بنیا نو نس دے وہ انہاں نو آکھو جو میرے بارے سوال کرن پوچھن انہاں نو نسیا جے جتنے بھی گناہ کر لو جتنے مرضی گناہ کر لو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت نہ امید رہو میرے آؤ اج وعدہ کریے تریاں روزہ جمعہ کا دن مسجد کے اندر بیٹھیاں پروردگارا پچھلے سری دن میرے گزر کے بھائی غفلت کے اندر گزرے نے اللہ نافرمانی کے اندر گزرے نے تیری رحمت بڑی وسیع ہے مینوں اپنے کسی عمل دے ناز نہیں ہے مینوں اپنی شہرت دے ناز نہیں ہے مینوں اپنے بختاں دے ناز نہیں ہے ناز تیری ذات ہے جدوں تو فضل کرے گا جدوں تیرا کرم ہو جاوے گا جدوں تیری بخشش کرم آ جاوے گا اللہ میرے سارے بگڑے سمجھ جاون گے اللہ میں پچھلے غفلت کے اندر گزارے آج مہربانی عطا کر سانو ہدایت بھی عطا کر پچھلے دن اسی تیری عبادت فرما برداری کے اندر بسر کریں گے تو امام الانبیاء غلاموں کائنات رب بیان کر رہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم کائنات رب فرمائے کل سنیا تسی فرما دیو یا عبادی الذین اسرفوا او لوگ جڑے اسراف کر جاون حد تو گزر جاون انہاں نوں دسو میری رحمت نہ امید نہیں ہونا آؤ میری رحمت دروازے کھلے دے آؤ جناب انہاں دے اندر راتاں دی جڑیاں ہزار مہینے تو افضل نے آؤ میں جمعے دے دن ایک گھڑی عطا کی تھی تو سب بخشش کرو میں بخشش عطا کراں گا ہر رات میری رحمت جناب پہلے آسمان دے آگے پکار دیا مگن والیوں میں عطا کرا آؤ امام الانبیاء دی غلاموں اے رب دی ذات نے موقع عطا فرمایا اے چلتے ساوی نے اے جناب چلتے ساوی نے کھلے راوی نے اے بہت ٹکڑے نہیں اور کر جناب چل پویے پینڈے مک جانے گھر بیٹھیاں پینڈے مکنے نہیں رب العالمین دی مہربانی رمضان دی دولت ملی ہے اور ایمان بھی ملی آئے موقع بھی ملی آئے زندگی بھی مجبور ہے رب دی مہربانی صحت مندیاں پچھلیاں دی معافی مانگے رب دی بارگاہ جا جائیے او بڑا کریم ہے او بڑی جناب رحمت وسیع امام الانبیاء غلاموں پھر جناب اللہ دی رحمت نزول ہویا کہ
دکڑ اللہ قرآن دے اندر فرمایا اس اسراء دے اندر نازل فرمایا ایک قدر والی رات قدر کنی ہے فرمایا 1000 مہینیاں تو افضل ہے پھر کی ہونا ہے اس رات دے اندر فرمایا فرشتے نازل ہوندے نے روح الامین نازل ہوندے نے روح الامین جبرائیل واقعہ گیا ہے ملائکہ سارے فرشتیاں کی گل ہے فرشتیاں کا بھی نزول ہویا روح الامین کا بھی نزول ہویا پروردگار وجہ کی ہے بزرگان دین میری وجہ بیان کی بھی فرشتیاں کا ہونا کی مقصد ہے اس رات کے اندر روح الامین کا ہونا کی مقصد ہے ادا مقصد بیان کر دیا ہے بزرگان دین نے تفسیر کے اندر لکھیا ہے اللہ کی ذات نے فرمایا اللہ نے فرمایا میں زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں فرشتہ نے جناب جواب دیتا میں یفسد فیہا اللہ فساد کرے گا پھوٹ ریتیاں کرے گا اللہ نافرمانیاں کرے گا میرے پروردگار نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون فرمایا جو میں جانا تسی نہیں جانتے جو میں سمجھنا تسی نہیں سمجھ رہے اس رات کو فرشتے نازل ہونے نے انہاں دا مقصد کی ہونا ہے جدو بندہ گناہگار ہوئے بندہ بدکار ہوئے بندہ سیاہکار ہوئے انہاں راتاں اٹھ کے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاوے مصلا بچھا جاوے آنکھاں وچ آنسو ہوڑ وہ رو رہا ہوئے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جنہیں تسی ہمیں سو خود ریزیاں کرے گا جنہیں ہمیں سو نافرمانیاں کرے گا فرمایا بیخ لاؤ راتاں میں اٹھ کے رو رہے نے راتاں میں اٹھ کے میرے سامنے پھرک رہے نے انہاں آنسواں کی زیارت کرنے واسطے وہ بندہ مومن رون ویکھن واسطے اللہ نے فرشتے آسمان چھوڑ کے زمین کے اندر آ چڑھتے نے تو فرشتے انہاں مومناں نوں روندیاں ویندے نے بھڑکدیاں ویندے نے گناہاں دی معافی طلب کردیاں ویندے نے اللہ اپنے بندیاں دے خوشی ہونا ہے اللہ اپنے بندیاں دے ناز کرنا اللہ ناز کرتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ دے اندر رو رہے اللہ کرے اسی روڑ والے بن جائے اللہ کرے اسی روڑ والے حضور نے فرمایا تو ہمیں پتہ لگ جائے نا حقیقت دا تو پھر تسی زیادہ رو تو تھوڑا ہسو زیادہ رو تھوڑا ہسو زندگی دا شیڈول یہ بنا لو تھوڑا ہسو زیادہ رو کیوں حقیقتاں جیسی واقف ہی نہیں حقیقت یہ جڑا دنیا کے اندر رہ کے سمجھ گیا ہو کامیاب اور سمجھنا یہ نہیں کہ کان کے اندر مرغی پالی تو بندہ سمجھ جانا سمجھنا یہ نہیں کہ وال بڑے بڑے رکھے تو اتنے بیویاں آئے پہن لایا دیا کیا بندہ سمجھ گیا سمجھنا یہ نہیں کہ کڑا پایا دیا کیا یہ بچہ سمجھ گیا سمجھنا یہ نہیں شہزادے ہو بڑے بڑے وال راکی کی سائر سے پاف کاٹ کے نماز ٹائم ٹوپی بھی نہ نصیب ہوئی میرے وال نہ خراب ہو جان انہوں سمجھنا نہیں کیا سمجھنا کہندے نے بندے دا دل دماغ سوچ وجود کردار مکمل محبوب دی غلامی دے اندر آ جا انہوں سمجھنا کہندے نے جدو بندہ سمجھ کے اس رب دی بارگاہ دے اندر آ جاتا ہے اللہ فرماندے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت دو میری رحمت دو نا امید نہ ہو یا گھر پہ کیا نظام نہیں چلے گا توبہ کرنی پڑے گی او دے کو بخشش طلب کرنی پڑے گی طلب کرنی پڑے گی پہلا دیوارہ دنیا دے اندر ایک چیزوں دیوارہ رب العالمین دنیا دے اندر بنایا جیدہ بعد اور اس کوتے دیوارہ کوئی نہیں رب نے ایک کی دیوارہ محبوب مصطفیٰ دا دیوارہ رکھی ہے اس کوتے جیدہ آج کائنات رب نے بلو اللہ بی سلام والفسام جاؤ جدو تسی اپنی جان دے ظلم کرو کر لو ظلم جدو کر لو پھر یاد نبوت آ جاؤ
یار سفارش کر دے یار سفارش کر دے اللہ فرماتا ہے میں بڑے ہی توبہ قبول کرنا پاؤ گے پر شرط ہے یار دے ہوئے دے آئے تے یار دے ہوئے دے آنے واسطے انداز کی بنائیے ہوئی بنائیے آکھیے میرے ہر کیا جانے سے میرے ہر کیا جانے سے میرے ہر کیا محبت نہ سارے کو اپنے جرمان اقرار کریے کہ میں نے ہر کیا جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے میں نے ہر کیا اور ایسے حالات میں تھے کہ میں جاتا جنتی ایسے حالات میں تھے کہ میں جاتا جنتی میں بچ گیا نار سے اگر بچ گیا نار سے بس تیرے فرمانے سے میں نے ہر کیا جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے میں نے ہر کیا آؤ امام الانبیاء علیہ السلام اس رافتی بارگاہ دے اندر وسیلہ محبوب دا پہ آگے اللہ کر کے پروردگارا اے تیرا محبوب سوال ہی ہے تیرے نبی کی شوق میں آگے ایسا ہو سکتا ہے رمضان نئے آخری جمعہ ہو جاوے ہو سکتا ہے آخری ایک آ جاوے دونوں بندہ موجود نے جی آخری ہوئے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندگی کے اندر رمضان نہ آوے ویڈیو بڑے بڑے ٹر گئے بڑے بڑے ٹر جانا ہے کامیابی ہے رب نے موقع عطا فرمایا ہے اے نوجوان تو نماز تو بھاگ رہے ہیں تیرے نبی فرما رہے ہیں نماز میں گیا کھانی ٹھنڈ کے اے نوجوان تو نماز تو بھاگ رہے ہیں اے جناب نماز کی نسلوں نے تو جناب نماز تو بھاگ رہے ہیں اے نماز ایسی ہے میری انسان نہ دل کھول دے لیے پڑھنے نالی انسان سے رزق دے اندر برکت ہوگی ہے دل کے اندر سکون آ جانا ہے بندہ صاف سے شفاف ہو جانا ہے اللہ کا قرب مل جانا ہے اس نماز تو نہ بھاگ تو سا بندہ ہے تیری اوقات نے ویلیوں کی ہے آپ ذرا سوچ اپنی ویلیوں چیک کر تیری ویلیوں ایک دنیا دے آیا ہے اپنی ناف نہیں کر سکتا کسے اور نے کٹھی ہے اے انسان تو دنیا دے آیا ہے تو گندگی کے اندر لت پاتے تو اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتا کسے اور نے کیٹھی ہے اے انسان تو دنیا دے آیا ہے ریٹ ہوئے تیرے بار میں خود سوار نہیں سکتا کسے اور نے سوارے ہیں اے انسان دنیا دے اندر آیا بھوک میں تو جناب مانگ نہیں سکتا کسے اور نے پیاس بجھائیے تو دنیا دے اندر آیا ہے سماعت کر سکتا سمجھنے کی جناب تیری طاقت نہیں ہے کسے اور نے تیرا رونا سمجھی آئے اے تیری اتنی اوقات ہے اور جناب تیرے سینے دے اندر زور آ گیا ہے لڑیل جوان بڑھ گیا ہے اور یہ اپنے آپ کے ناس نہ کر وقت دیوڑ والا ہے جسم دے روح دا تعلق ٹوٹ جاوے گا پھر اور چودری صاف نیا کیا جائے گا نام فوراں چھپ جاوے گا میت ہو جاوے گی میت نو اٹھاؤ میت نو غسل دیو میت نو کفن دیو میت نو کندیوں دی اٹھاؤ میت نو اٹھا کے جنازے کا اندر لے جاؤ اے سارے آمیز تو یار دینے ہمیشہ یہ عزت اس کائنات پروردگار دیا نے اور عزت جنوں عطا فرما دے ان کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی کیوں پروردگار نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا
مومنین جنہاں میرے نبی کا طریقہ بنایا ہے، او مومنین جنہاں زندگی صاف دے شفاف گزاری ہے، فرمایا اے جناب علم کے شعور منافقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات بار بار قرآن نے اندر نینو کے تونوں پکارے آئے، پکار کے لفظ کی استعمال کیتا ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، آؤ رب العالمین 1,24,000 کم و بیش نبی رسول پیدا فرمائے، ہر نبی کا کلمہ جاری نہیں ہویا، چند نبیوں نے کلمے جاری ہوئے، اور میرے پروردگار نے چند صحیفے نازل فرمائے اور کتاب آسمانی نازل کی دیا۔ کسی بھی نبی کی امت نے اللہ مخاطب نہیں ہویا، کوئی احکام جاری امت نے مخاطب ہو کے نہیں کیتے، کوئی کلام اللہ نے کسی نبی نے امتی نے نہیں فرمایا۔ اپنے بختہ دے ناز کرنا، اس نبی نے توسلنا، اللہ دی ذات میں بار بار قرآن دے اندر تیرے میرے مخاطب ہو کے اللہ کی دنیا نے اتنا کو پیار اس نبی دے صدقے اللہ تیرے دے میرے نال فرما رہے آئے، کیسا اللہ نے فرمایا او ایمان والے ہو، اے نبی والے ہو، نبی نہ پیار کرنے والے ہو، آؤ میرے تو دور نہ جاؤ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ پیار کرتا ہے کنے نال؟ توبہ کرنے والے اللہ پیار کرتا ہے کنے نال؟ پاک رہن والے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ بار بار قرآن کے اندر میری میری ویلیو کی ہے، کوئی شکل دنیا نال سونی نہیں، قد کوئی بڑے نہیں، چودراہٹ ساتھ زیادہ آدھا نہیں، صرف اس نبی نے تبسل دینا ہے۔ اللہ تیرے میرے نال کلام کیتا، اللہ پیار فرمایا، محبت کی دیئے، اس محبت کا نجائز فائدہ نہ اٹھا، جھک جا اس پروردگار دی بارگاہ کے اندر آ جا۔ اس پروردگار نے کی فرمایا، فرمایا اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر خير من ألف الشهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف الشهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام۔ اے فرشتے آگے پہلی چیز اللہ نے فرمایا سنادت کی تھی اس قدر والی رات کو، فرمایا رات قدر والی ہے، کنی قدر والی ہے، 1000 مہینیاں تو بہتر ہے۔ پھر پروردگار نے فرمایا اس رات کو اللہ نے میرے فرشتے نازل ہونے، اللہ فرمایا فرشتے نازل ہونے، انہاں فرشتیاں کے اندر روح الامین بھی نازل ہونے، انہاں دے عمل مسلم مقاصد جو ایک مقصد میں عرض کیتا کہ بندیاں نے آنسو بندے نے، بندیاں دا رونا بندے نے، بندیاں دی زیارت کر دے نے، اللہ اپنے بندیاں دے ناز کر رہا ہے۔ اور امام الانبیاء دی غلاموں فرشتے زمین کے اندر آگے، اللہ کی رحمت دروازے کھل گئے، 1000 مہینیاں تو بہتر والا نزول ہو گیا، اس رات کو 1000 مہینیاں دی بہتر رات نزول ہو گیا۔ کتنی دیر تک تیری رحمت کا ظہور ہوئے گا؟ پروردگار اللہ کا بھلا ساری رات اٹھ نہیں سکتا، اللہ میں کمزور ساری رات جاگ نہیں سکتا، اللہ میں کمزور میرے کو ساری رات تہجد نہیں پڑی جانی، نوافل کی کثرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کتنا گنہر میں کتنی گنہر دگڑے اس رات کے اندر کس میں اٹھ کے میں تیری بارگاہ کی آوا، تو میرے معاف کر دے میرا، تو میری حاضری قبول فرمائے گا۔ پروردگار نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، رات کا کوئی بھی سمائے ہوئے، تو جس ویلے بھی اٹھ جائے، میرے نبی دی گاہ کے درود پڑھے، حاضری تیری قبول ہے، قرآن کی تلاوت کرے، حاضری تیری قبول ہے، تو چند نوافل پڑھے، حاضری تیری قبول ہے، اور خالی بیٹھ جب وضو ہو کے اللہ اللہ کر، حاضری تیری قبول ہے۔
پروردگار ٹائم لگا زندگی ہے فرمایا یا حقا مطلع الفجر اے فجر دے ٹائم تک میری رحمت دروازے کھلے نے اے فجر دے ٹائم تک طلوع فجر تک اے ہزار مہینے تو بہتر رات بہتر موجود ہے اور میری قوم کے نوجوان میرے ساتھی کی سرن مفاد نہیں صرف ایک طرف ہے اللہ کرے سی نبی نے غلام بن جائیے اے فکر دل کے اندر پیدا ہو جاوے اے درد دل کے اندر پیدا ہو جاوے اپنی اصلیت کو سمجھیے اسا کمزور بیا ناقص بیا بے عقل بیا لا شعورا اس نے شعور عطا فرمایا اس نے عقل عطا فرمائی اس نے سمجھ عطا فرمائی اس نے عزت نواز دیا اس نے دولت دی تھی اس پروردگار کے شکر گزار بن جائیے بن جائیے بن جائیے اٹھے بوئے دیٹے کے پھر التجا کریے کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کرے مانگ لو جمعیاں کھڑیاں جی مخلص ہو کے رب کو کرم مانگ لو بلند آواز رکھ کرم کرے کرم کرے کرم یا الہی کرم کرے کرم کرے کرم یا الہی رہے دو جہاں میں کرم یا الہی رہے دو جہاں میں کرم یا الہی اللہ نے فرمایا اساں ایک نازل فرمایا قدر والی رات کی قرآن کی قدر کرو قرآن نال پیار کرو قرآن پڑھو محبت نال سماعت کرو اللہ نے ایک قدر والی رات ہے ایک قدر والی رات کیویں نہیں قدر والی آندا ہزار مہینے تو افضل ہے اس رات میں فرشتے نازل ہوندے روح الامین نازل ہوندے فرمایا کہ تارق اللہ رہتا طلوع فجر تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہر آن والی رات کے اندر وہ دی عبادت دی توفیق اللہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ